نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين۔ معزز سامعین حضرات، یہ سورۃ البقرہ کی 43 نمبر آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا، واقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وارکعوا مع الراکعین، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ جیسا کہ پچھلی آیات سے یہ بات ظاہر ہے کہ یہ حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل پر بھی نماز فرض تھی، لیکن اس کا طریقہ معلوم نہیں، اور اس حکم کے اندر ہم بھی شامل ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 باتوں کا حکم دیا ہے۔ پہلا حکم نماز قائم کرو، دوسرا حکم زکوٰۃ ادا کرو، اور تیسرا حکم رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اب پہلے 2 حکم تو بالکل واضح ہیں، تیسرا حکم جو ہے رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ با جماعت نماز ادا کرو۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی بہت زیادہ تاکید کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نے ارادہ کیا کہ میں ایندھن اکٹھا کروں اور لوگوں کو اس بات کا حکم دوں کہ وہ ایندھن اکٹھا کریں، اور پھر لوگوں کو نماز کا حکم دوں، اس کے لیے اذان کہی جائے، پھر کسی آدمی کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کو امامت کروائے، اور پھر ان آدمیوں کی طرف چلا جاؤں جو نماز کے لیے حاضر نہیں ہوتے، ان کے سمیت ان کے گھروں کو جلا کر رکھ دوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا غصے کا اظہار فرمایا، اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ان گھروں کے اندر عورتیں اور بچے موجود نہ ہوں تو میں ضرور یہ کام کرتا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اذان سنے اور اذان کی آواز سن کر مسجد میں نہ آئے تو اس کی کوئی نماز نہیں، سوائے کسی عذر کے۔ اگر کوئی عذر موجود ہو، مثلا بارش ہو رہی ہو یا بیماری اس طرح کی ہو کہ وہ نہیں آ سکتا، تو کوئی عذر ہو پھر کوئی حرج نہیں، لیکن اگر بغیر عذر کے وہ نماز چھوڑ دے یا گھر میں نماز پڑھ لے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی کوئی نماز نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے اندر نماز کا حکم دیا ہے۔ نماز کے حکم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی فرما سکتے تھے کہ صلو، نماز پڑھو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پہ بھی نماز کا حکم دیا، اقیمو اور اقیم کا لفظ استعمال فرمایا۔ بعض جگہ پہ وامر اہلک کا بھی ہے، وامر اہلک بالصلاۃ، کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیں۔ حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی پابندی کریں، یہ الفاظ بھی موجود ہیں، لیکن زیادہ تر الفاظ جو ہیں وہ اقیم اور اقیمو ہیں کہ نماز قائم کیجئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو لفظ استعمال فرمایا اقیمو، نماز قائم کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ادا کریں۔ اور یہاں پہ اس آیت مبارکہ کے اندر منکرین حدیث، جو حدیث کا انکار کرنے والے ہیں، ان کے لیے بھی ایک بہت بڑی دلیل ہے۔
کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا حکم قرآن میں دیا، لیکن نماز کی تعداد کی تفصیل اللہ نے قرآن میں بیان نہیں کی، اور پھر نمازوں کی رکعات کی تعداد اللہ نے قرآن میں بیان نہیں کی، نماز کا طریقہ اللہ نے قرآن میں بیان نہیں کیا۔ جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے لیے صرف قرآن کافی ہے، حدیث کو نہیں مانتے، ان کے لیے یہ دلیل ہے کہ قرآن مجید میں سے یہ چیزیں ثابت کر کے دکھائیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ میرے پیغمبر کا فرمان بھی تمہارے لیے حجت ہے، تمہارے لیے دلیل ہے، اور وہ پیغمبر وحی کے مطابق بولتا ہے، تو پھر ہمیں اس بات میں شک نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کی فرضیت کا حکم دیا۔ جو بات اللہ تبارک و تعالیٰ جس کام کا حکم دے دیں وہ کام ہمارے لیے فرض ہو جاتا ہے، اگر اس کو نہیں کریں گے وہ ہمارے لیے گناہ کا سبب ہوگا۔ اب ہم میں سے ہر مسلمان اور ہمارے معاشرے کا ہر مسلمان، ادنا سے ادنا مسلمان بھی اس بات کو جانتا ہے کہ نماز ہمارے لیے فرض ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے معاشرے کا اکثر حصہ بے نماز ہے۔ یہاں پہ ایک اور بات بڑی قابل غور ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر ایک بہت بڑی غلطی پائی جاتی ہے۔ اکثر یہ بات آپ نے سنی ہوگی کہ لوگ یہ بات کہتے ہیں، بلکہ کئی علماء سے میں نے یہ بات سنی ہے کہ وہ اپنی تقریروں کے اندر یہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر 700 بار نماز کا حکم دیا ہے، لیکن یہ بات غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا حکم ضرور دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک مرتبہ حکم دے دینا ہی کافی ہے، لیکن یہ بات کہنا کہ اللہ نے 700 بار حکم دیا ہے، اس بات کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ قرآن مجید کے الفاظ کو ایک جگہ پہ اکٹھا کیا گیا ہے، اس کتاب کا نام ہے الموجم المفہرس للالفاظ القرآن الکریم۔ یہ کتاب میرے پاس موجود ہے۔ اس کتاب کے اندر قرآن مجید کے ہر لفظ کی ترتیب دی گئی ہے، اس کی تعداد بیان کی گئی ہے کہ یہ لفظ قرآن میں کتنی دفعہ آیا ہے۔ میں نے جب اس کو کھول کر دیکھا، اقیمو اور اقیم کا لفظ یہ 30 سے کچھ زیادہ ہے، اور جب میں نے الصلاۃ کے لفظ کو دیکھا کہ نماز کا لفظ یہ قرآن کے اندر کتنی دفعہ آیا ہے، تو یہ قرآن مجید کے اندر 67 مرتبہ یعنی 67 مرتبہ قرآن مجید کے اندر الصلاۃ کا لفظ آیا ہے۔ اگر آپ انٹرنیٹ پہ اسی سوال کی تلاش کریں کہ قرآن میں نماز کا حکم کتنی بار آیا ہے، وہاں پہ بھی آپ کو جواب یہی ملے گا کہ قرآن میں 700 بار نماز کا حکم دیا گیا ہے، لیکن یہ جواب بالکل غلط ہے، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم دے دینا ایک مرتبہ ہی کافی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکماً جو ارشاد فرمایا ہے کہ نماز کی پابندی کریں، نماز پڑھیں، نماز کی حفاظت کریں، نماز کا اپنے گھر والوں کو حکم دیں، اس طرح کے جو حکم والے سیغے ہیں یہ تقریباً 30 سے کچھ زیادہ بنتے ہیں، جن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا ہے۔ تو یہ بات بالکل غلط ہے کہ 700 مرتبہ اللہ نے قرآن کے اندر حکم دیا ہے۔ تو اس آیت سے یہ بات بالکل ظاہر ہے، قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو نماز کا حکم دیا ہے یہ ہمارے لیے فرض ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے معاشرے کا اکثر حصہ بے نماز کیوں ہے؟ ہماری سستیاں، ہماری غفلتیں، ہمارے اپنے کاروبار کے ساتھ محبت، ہمارے اپنے دیگر دنیاوی کاموں کے ساتھ محبت اور دین سے دوری کا نتیجہ ہے۔ حالانکہ ایک انسان جانتا ہو کہ میں اپنے ہاتھ کے اندر آگ کا انگارہ پکڑ رہا ہوں، اس کو معلوم بھی ہو کہ آگ کا انگارہ ہے، اس کے باوجود وہ آگ کے انگارے کو پکڑی رکھے
تو وہ خود اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ اے ایمان والو قوا انفسکم واہلیکم نارا، خود بھی جہنم کی آگ سے بچ جاؤ، اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لو۔ لیکن آج ہم اپنی آنکھوں سے ایک کتے کا بچہ آگ میں جل رہا ہو، ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے، لیکن ہماری اپنی اولادیں برسوں سے جہنم کی آگ میں جل رہی ہیں، ہم نے کبھی اس بات کی پرواہ نہیں کی۔ ہمارے گھروں کے اندر بے دینی اتنی عام ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر ٹی وی چلتے ہیں، ڈرامے چلتے ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے، لیکن نماز کی پابندی نہیں ہوتی۔ آج اگر اولاد کے بارے میں کہا جائے، کہتے ہیں جی اولاد میری بات نہیں مانتی، اولاد تو کہنا ہی نہیں مانتی، میں ان کو نماز کا کہتا ہوں لیکن وہ بات نہیں مانتے۔ ذرا سوچئے تو صحیح، کیا اللہ کے ہاں ہم یہ جواب دے سکیں گے؟ کہ ہمارا یہ جواب اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگا؟ ہماری وہ اولادیں جن کو ہم نے تعلیم دلوائی، چھوٹی عمر میں جب بچے ہوتے ہیں 3 سال کا 4 سال کا ہم اسکولوں میں داخل کرواتے ہیں، اور ہماری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ہمیں جب ٹائم ہو جائے اپنے بچوں کو پابندی کے ساتھ اسکول چھوڑنے بھی جاتے ہیں، لے کر بھی آتے ہیں، اور اگر وہ سوئے ہوں زبردستی ان کو اٹھاتے بھی ہیں، ان کو مارتے بھی ہیں۔ اگر بچہ اسکول نہیں جاتا اس کو روتے ہوئے کو اسکول چھوڑ آتے ہیں۔ ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہماری کوشش کے ساتھ ہمارے بچے ڈاکٹر بن جاتے ہیں، انجینئر بن جاتے ہیں، دنیا کے بڑے سے بڑے عہدے پر فائز ہو جاتے ہیں، سارا کچھ بن جاتے ہیں، لیکن اگر نہیں بن سکے تو نمازی نہیں بن سکے۔ یہ ہمارے لیے سوچنے کی بات ہے کہ ہماری اولاد اگر ہماری کوشش سے یہ دنیا کی ڈگریاں حاصل کر سکتی ہے تو ہماری اولاد ہمارے کہنے پر نمازی کیوں نہیں بن سکتی؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے شروع سے کوشش نہیں کی۔ جب شریعت نے حکم دیا تھا آغاز کے اندر اپنی اولاد کو نمازی بنانے کا، تب ہم نے اپنی اولاد پہ غور و فکر نہ کیا۔ جب اولاد ہاتھ سے نکل گئی پھر ہم نے کہہ دیا جی اولاد ہماری بات نہیں مانتی۔ بچہ اگر سکول نہ جاتا ہو ہم طرح طرح کے لالچ دیتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، جو وہ مانگے وہ لے کر دیتے ہیں کہ بچہ سکول چلا جائے، نہیں جاتا روتے ہوئے کو چھوڑ آتے ہیں۔ لیکن کبھی اس بات پہ غور نہیں کیا کہ اگر ہمارا بچہ ہماری اس کوشش پہ سکول کا پابند بن سکتا ہے، پھر کیفیت یہ ہوتی ہے، ایک وقت ایسا آتا ہے اگر بچہ سکول سے لیٹ ہو جائے تو بچہ رونا شروع کر دیتا ہے کہ میرا سکول کا ٹائم ہو گیا، مجھے سکول سے سزا ملے گی، مار پڑے گی۔ لیکن یہی کوشش، یہی ڈر اگر ہم نے اپنی اولاد کے دل میں بٹھایا ہوتا کہ اگر نماز کا وقت ہو جائے، بیٹا گھر بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، نماز کا وقت ہو گیا، اب گھر بیٹھنے کا وقت نہیں، گلیوں میں پھرنے کا وقت نہیں، دکان پہ بیٹھنے کا وقت نہیں، تو بیٹا رونا شروع کر دے گا۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اگر بیٹے کی نماز نکل گئی بیٹا رونا شروع کر دے گا۔ یہ صرف اور صرف ہماری تربیت کا فرق ہے، لیکن ہماری کیفیت یہ ہے کہ ادھر نماز کا وقت ہوتا ہے، اذان ہو رہی ہوتی ہے، ہم اپنی دکانوں میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو ہماری اولاد کہاں سے نمازی بن جائے گی؟ کیسے نمازی بن جائیں گے؟ لہٰذا ہمیں اس بات کی کوشش کرنی ہوگی کہ یہ ہمارا فریضہ ہے، ہمارے لیے بھی، ہماری اولاد کے لیے بھی، ہم خود بھی پکے نمازی بنیں اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کی تلقین کریں۔ یہ ایسا فریضہ ہے کہ جس کے بغیر گزارا نہیں، نجات نہیں۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ بے نماز جہنمی ہے، بے نماز کے کاروبار میں کوئی برکت نہیں۔ آج دیکھیں 10 افراد گھر کے کما رہے ہیں لیکن گھروں کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے، یہ بے برکتی ہے۔ تو اسی لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے گھروں کے اندر بے برکتی اسی وجہ سے ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے، ہمارے گھروں کے اندر رونق اسی وجہ سے نہیں ہے کہ ہم گھروں میں نماز نہیں پڑھتے، اپنے گھر والوں کو نماز کی پابندی نہیں کروا رہے۔ تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم خود بھی نمازی بنیں، اپنے گھر والوں کو بھی نمازی بنانے کی کوشش کریں، پورا زور لگا دیں اس بات پہ۔ ہماری یہ کوشش انشاءاللہ ناکام نہیں ہوگی۔ اگر ہم صحیح معنوں میں کوشش کرنے والے ہوں گے تو یقیناً یہ محنت ایک نہ ایک دن انشاءاللہ رنگ لائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں کو سمجھ کر
عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔